اینی ہپوکریٹ، یہ اس کی تعویل عام ہو گئی. تعویل خاص جو ہے وہ اسپیسیفک. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص تھا واللہ عالم، اخنس بن شریق نام تھا. اخنس بن شریق یہ اس کا نام تھا. یہ شخص جو ہے وہ مدینہ میں آیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تھی، آ کر بیٹھ گیا، بڑی باتیں چکنی چپڑی کرتا رہا اور ہر بات پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا رہا، اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا. لیکن کہا جاتا ہے، کافی روایات میں ہے کہ یہ جب واپس گیا تو اس نے مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیں. یعنی اندر سے وہ اتنا بغض اس کا جو ہے کینہ مسلمانوں کے خلاف اتنا تھا، اور مویشی اگر مسلمانوں کے نظر آئے وہ بھی مار ڈالے. واللہ عالم. بہرحال ایک یہ کریکٹر اس میں بیان کر دیا گیا کہ جو ایسا ہے وہ الد الخصام ہے نا جی، دنیا. اچھا، اب یہ جیسا کہ وہ بھی لکھا ہوا ہے 205 اور 206، وہ اسی کے بارے میں ہے، الد الخصام کے بارے میں. وہ فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. یہاں تک یہ الد الخصام کے بارے میں ہے. تو 205 میں فرمایا وَإِذَا، اور جب تولا جاتا ہے، ویسے تولا ہوتا ہے نا منہ پھیرنا، بے تنائی، بے رخی، یعنی یہاں پر معنی یہی ہے کہ جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یعنی اس محفل سے آپ کے پاس سے. تو سعی اردو کا لفظ ہے سعی، سٹرگل. تو سعی کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کس کے لیے؟ فی الارض لیفسد فیہا، فی الارض زمین میں، لیفسد کہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں. ہا مؤنث کی ضمیر اس لیے آئی کہ ارض مؤنث ہے، یعنی اس ارض زمین میں فساد پھیلائے. ویہلک ہلاک سے ہے، ہلاک کرے یعنی تباہ و برباد کرے. کس کو؟ الحرث والنسل. حرث جو ہے وہ کھیتی کو کہتے ہیں، کھیتی. والنسل تو اردو کے لفظ ہے، اور نسل کو. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو. اب دیکھیں پچھلی آیت میں تھا نا کہ یشہد اللہ، اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، تو اللہ تو فساد کو پسند نہیں کرتا، اور یہ فساد مچا رہا ہے. یہ دیکھو اس میں آیا ہے نا کہ فی الارض لیفسد فیہا، ہے نا جی. اللہ اکبر. اب یہ بھی آپ دیکھیں جو عملی نتائج ہیں کسی چیز کے بھی، وہ تو عمل سے ہی پیدا ہوتے ہیں نا کہ الفاظ سے. اس میں الفاظ کی بات کہی گئی نا کہ من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اس کی قول، اس کی باتیں ہیں چکنی چپڑی، دنیا سے ریلیٹڈ، بڑی اچھی اچھی ہوں گی، لیکن اس کا عمل آگے بتایا ہے لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل. یہ ہے. اب ایسے شخص کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ذاتی مفاد، وہ کھینچ کر ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف لے جاتا ہے جو تخریب پیدا کرتی ہیں. وہ پھر ذاتی فائدے کے لیے دوسروں کا استحصال کر دیتا ہے، لیفسد فیہا، ختم کر دیتا ہے. تعمیر کی بجائے تخریب، یہ اس کی سیاست، یعنی فساد پھیلانا، کھیتوں کو غارت کرنا، نسل انسانی کو تباہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس طرح زیادہ آسانی سے عوام کی بھیڑ اپنے گرد اکٹھی کی جا سکتی ہے. یہ بھی ایک نیچرل ہے.
یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، اگر آپ صرف عوام کو ہی کھینچ رہے ہیں نا، اللہ اکبر، تو بس یہ جو ہے نا فسادی ہو جائے، یہ تباہ و بربادی کھیتوں کو، نسل انسانی کو، تو عوام اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ لگانا۔ تو بس یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کا فائدہ اور مصلحت پر ہی زندگی کا سودا کیا، اور جب حق سامنے آتا ہے تو پھر اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، تو فرمایا کہ لیفسد فیہا، کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، ویہلکا، اور ہلاک کرتے ہیں، یعنی تباہ و برباد کرتے ہیں، الحرث و نسل، حرث کو اور نسل کو، یعنی کھیتی اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالی لا نہیں، یحب الفساد، پسند کرتا فساد کو۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ایک اس کا رخ اس آیت میں آ گیا، فسادی ہے اور تباہ و بربادی پھیلا رہا ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں بھی اسی کے بارے میں ہے، انا، جھوٹا وقار اس کا، تو کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قول سے پیسو وائز بن گیا، کہا جاتا ہے کسے؟ لہو، اس شخص کو، الد الخصام کو، کیا کہا جاتا ہے؟ اتق اللہ، یار اللہ سے ڈرو، کیا حرکتیں کر رہے ہو تم، یعنی فساد مچا رہے ہو، کھیتیاں برباد کر رہے ہو، جانوروں کو مار رہے ہو، ہے نا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اسے فوراً ڈر جانا چاہیے، اپنی اعمال حرکتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، غلط کام چھوڑ دے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اخذتہ العزت بالاسم، ہاں، اخذتہ العزت بالاسم، یہ کیا ہے؟ اخذ پکڑنا ہوتا ہے نا، تو اخذتہ، پکڑ لیتا ہے اس کو، العزت، اس کی عزت، یعنی جو اس نے سو کالڈ عزت کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا باعزت ہے، جسے نفس کا غرور کہہ لیں، بالاسم، گناہ پر ہی اس کو وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو یعنی وہ اپنا جو جھوٹا وقار ہے، جھوٹا وقار جو بنایا ہوا ہے نا اس نے ایک، تو اس کا وہ بت جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیتا ہے نا جی، ہاں، اللہ اکبر۔ دیکھیے اس میں یہ بھی ہے، اخذتہ العزت بالاسم، کہ وہ بدعمالی غلط حرکتوں پر ہے نا، اور اس سے کہا اتق اللہ، ڈرو اللہ سے یار۔ اب وہ اپنے آپ کو لیڈر، راہبر اور وہ پیشوا ایسا ٹریٹ کر رہا ہے پبلک میں، لوگوں میں، اب وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے یہ سب کچھ چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کر لیا تو میرے جو اتنے فالوورز ہیں لاکھوں میں، وہ کہیں گے اتنا عرصہ جو ہے یہ غلط راستہ پر ہی لگا رہا۔ وہ سمجھتے ہوئے بھی اخذتہ العزت بالاسم، یہ تین لفظ ہیں، بڑے گہرے ہیں، وہ گناہ پر ہی اس کو یہ جھوٹی انا جو ہے نا وہ پکڑے رکھتی ہے، بس یہ نہیں چھوڑنا یار، وہ تو سارا وہی ہو جائے گا، ایک دم ہی دھڑام سے گر جائیں گی۔ وہ کہیں گے کہ یار ہم تو اسی کو سمجھ رہے تھے، یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب تک جو کچھ کیا، جو کچھ کہا سب غلط تھا، اور اب وہ نئے اس میں آ رہے ہیں، ہے نا جی۔ تو وہ پر اسی بنا پر حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی تیار نہیں ہوتا اس کو قبول کرنے کے لیے، اڑا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے وہ، یہ جو ہے نا اس کی کریکٹرسٹک آ گئی۔ اچھا، اب جس کا یہ کریکٹر ہو کہ وہ اسم گناہ پر ہی پکا ہو جائے، ثابت قدم ہو جائے، اسی پر لگا ہوا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو انجام بتا دیا، فحسبہ جہنم، یہ انجام ہے اس کا، جو اصلاح ہی نہیں کر رہا، جو غلط عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ فحسبہ، حسبہ ہوتا ہے کافی ہونا،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ پڑھتے رہنا چاہیے. فحسبنا اللہ نعم الوکیل ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. و نعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے. کارساز کاموں کا بنانے والا ہے. زندگی میں کام بنتے چلے جائیں، اور کیا چاہیے یار؟ تو اللہ سے لگاؤ رکھنا چاہیے. اللہ بہترین ہے تو اور کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبہ کافی ہونا، یہاں بھی کافی ہے. تو بس یہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، وہ سب اس کا ٹھیک کر دے گی. فحسبہ، سو کافی ہے اس کے لیے جہنم. جہنم ولبئس المہاد. اب یہ جہنم کی ڈسکرپشن ہے. سو سیئات، یہ سب برائی کے نام معنوں میں آتا ہے. تو یہ ہے نا ولبئس، یہ لام تاکید کے لیے ہے. ولبئس بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا. جیسے لا شدید شروع میں لام ایمفسس کے لیے بھی آتا ہے. تو ولبئس بہت ہی برا ہے. مہاد کہتے ہیں ٹھکانے کو. یہ مہد سے بنا ہے نا، مہد ویسے بچھونے کو بھی کہتے ہیں. تو مہاد وہی بچھونا، رہنا، ٹھکانہ. تو یہ جہنم جو ہے نا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اچھا، اب یہ ایک کریکٹر سامنے آ گیا. دوسرا کریکٹر 207 میں ہے. 207 میں ہے وہ یہ ہے کہ جو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تک پڑھ لیا نا آپ نے. یہ دیکھیں 204 میں آپ نے الد الخصام پڑھا، 5 اور 6 میں اسی کی کریکٹرسٹک پڑھی. اور یہ قرآن کا خوبصورت اسلوب ہے. جب برائی کا ہوتا ہے اچھائی کا، جب یہ فاسق فجار کا ہے تو نیکوکار کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ہے تو جنت کا ہے. یہ عام طور پہ دیکھیں گے ساتھ ساتھ آتا ہے. کوئی کمپیریزن کہ اگر یہ راستہ اختیار کیا تو یہ انجام تمہارے سامنے ہونا چاہیے، اور اگر اس راستے پر چل رہے ہو تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے. اب یہ ایک بھیانک سا کریکٹر تھا جو اللہ کے اس کرۂ ارض پہ فساد ہی مچا رہا ہے. اور 207 میں کہا کہ ایسے بھی ہیں جو رضائے الہی کے لیے سب کچھ لٹا دیتے ہیں. رضائے الہی، یہ لفظ 2 ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. ہر کام میں اللہ کی رضا چاہے کہ دنیا کا فائدہ کتنا بھی قربان کرنا پڑے، ایثار ہو، قربانی ہو، رضائے الہی کے لیے سب کچھ وہ لٹا دے اپنا. یہ اس بارے میں یہ ایک نیا کریکٹر ہے جس کا اٹھتے بیٹھتے آبجیکٹیو ہی رضائے الہی کہ اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ اکبر، ہے نا جی. تو اب یہ فوری تقابل کے لیے ایک خوبصورت اچھا کریکٹر کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے من کوئی ایسا بھی ہے یشری جو بیچ دیتا ہے. اس طرح سے نا، اس طرح خریدنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، بیچنے کے معنوں میں بھی ہے. وہ آتا ہے نا مشتری ہوشیار باش، اشتہار میں لکھا ہوتا ہے نا جی. خریدار جو ہے نا الرٹ ہو جائے اس ڈیل میں کہ سم تھنگ رانگ، اشتہار دیتے ہوں. اچھا، میں یشری جو بیچ دیتا ہے نفس ہو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ. ابتغاء ہوتا ہے تلاش کرنا، مرضات اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ رؤوف ہے اپنے بندوں کے ساتھ. رؤوف شفیق کو کہتے ہیں، شفیق مہربان. یس، شفقت ہوتی مہربانی ہے. تو واللہ رؤوف، اور اللہ بڑا مہربان ہے، شفیق ہے، بالعباد اپنے بندوں پر. اب یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک فوری تقابل ہے نا جی، ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر یہ ان لوگوں کا ذکر آ گیا 207 میں جو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر ڈالتے ہیں. اور یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. اللہ اکبر ہیں. اسلامک ہسٹری پڑھیں، ان کا جو ہے نا ایمان ٹاپ پریورٹی پہ ہوتا تھا، ہے نا جی، ٹاپ پریورٹی پر.
اللہ اکبر۔ تو جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے نا وہ بس اللہ کی رضا کے لیے وہ لگا دی ہیں۔ وہ سورہ انعام میں ہے نا آیت، وہ بہت کوٹ بھی کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام میں ہے، میری نمازیں، میری قربانیاں، و محیایا میری زندگی، و مماتی میرا مرنا، للہ سب اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو عالموں کا رب ہے، یہ ہے سب کچھ لٹا دینا، سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دینا، وقف کر دینا۔ اچھا ویسے جو یہ میں نے کہا تھا نا آیت میں تعویل عام اور تعویل خاص، تعویل عام تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں، تعویل خاص میں بھی یہاں پر صہیب رومی کا ذکر ہے، صہیب رومی، اس آیت کا بتا رہا ہوں، یہ تو پچھلی آیت تھی نا، صہیب رومی، اللہ اکبر۔ ان کا واقعہ بیان کیا ہے، کیا تھا واقعہ ان کا؟ یہ جب ہجرت کرنے لگے نا، ہجرت، تو کافروں نے کہا ہے یہ سارا مال ادھر رکھ دو، یہ تم نے اس سرزمین سے کمایا ہے، اس زمین کا یہ کمایا ہوا ہے، ہم تو نہیں لے جانے دیں گے، جانا ہے اگر ہجرت کرنا ہے اکیلے جاؤ، سب کچھ۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تمہیں ساتھ لے جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی نے سارا جو کچھ ہے گھر کا جو کچھ بھی ہے وہ سارا مال ان کو دے دیا کہ یہ یہیں سے کمایا نا، لے لو تم، اور بالکل تن تنہا اکیلے چلے گئے، ہجرت، مدینہ پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعہ کا پتہ چلا کہ یہ وہاں پر کفار مکہ نے یہ سلوک کیا، کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانے دی، تو آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ یہ حدیث میں 2 دفعہ کہا کہ صہیب نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے، یعنی وہ دنیا کا مال تھا نا، تو اللہ کے دین کی خاطر ہی سب کچھ چھوڑ کر آیا، تو اس سے کئی گنا اللہ دے دے گا۔ تو یہ اللہ اکبر، تو یہ جو ہے یعنی جو سب کچھ وقف کر دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے یہ آیت 207 تک، انشاءاللہ 208 سے ہم کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔